اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے، بولو بھائی، اچھا ہے. بزدلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، رحم ہو اس کے اندر، کمزور پہ ترس کھانے والا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے، صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو تھینک یو کرتا رہے سارا دن، اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق، ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہوں، عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں، اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی، ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی، فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو، پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے، میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا، کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے، لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے، غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے، اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے، یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا، غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے. تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا. وہ کچھ بھی کر لو تھینک یو، مسکرائے گا. تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں، جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی، باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے؟ اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے؟ اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو.
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا، اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا بنا کے باتیں کرو، لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی، اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو، جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو، جتنی محبت زندگی گزارو. لیکن نہ بیوی بننا ہے، نہ تم اس کی بیوی ہو، نہ بیوی بن رہی ہو، پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا، اسٹائل گھما گھما کے. قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ. تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جو جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو. کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کسی سے بات کرنی، تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی، میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے، نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے. وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا، جب فون اٹھائیں گی، بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین، وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا، کڑو چھوڑے گا ہی نہیں فون، یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی، نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو. ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ، اس کے بچوں کا خرچہ، جہیز میں سالے بھی ملیں گے، سسر بھی ملیں گے، ساس بھی ملیں گی، یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے. نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا، لذت حاصل کرنا، چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو، چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو، چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو، کسی بھی، چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو، ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا، لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو، تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے، باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا، یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں، اس سے جو بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اماں سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے؟ پائے پکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا، کھا لوں گا. بس اس سے زیادہ بولو بھائی. ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں. میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے، بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں، کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے نا، تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس، اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے
تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی عالم ہے, میاں سے بات نہیں کر رہی, بھائی بیٹھو چلو. آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں, لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے, جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی الٹی سیدھی ایسی کچومڑ بنا کے نہ اس کا موڈ دیکھا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے, کہیں باہر سے بہت سے لڑکے آیا ہے. تمہارے لیے تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین. کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے, ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے, اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے. اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو, اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو, تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو, اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں, تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. بھائی ابا سے بہت, اس دن میں نے دیکھا آپ بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے, تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے, یہ کیا کہلائیں گے, اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے نا, اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں, یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے. تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں. تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے. ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے, بہت عظیم انسان ہے یار. وہ بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے, ابا کے ساتھ کیسا ہے, دادا کے ساتھ کیسا, نانی کے ساتھ کیسا, نانا کے ساتھ کیسا, ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا, بچوں کے ساتھ کیسا. گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے, گھر میں جیسے ہی آتا ہے بچے کانپنا شروع کرتے ہیں, ابا آ گئے ہیں, ابا کیا کریں گے. گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں, جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں, تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے. یہ باپ کیا ہے, یہ ناکام باپ. یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایس ایچ او صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں نا, ادھر بھی چور ہیں. صحیح ہے نا. ان بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے, مجھے ان کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. اچھا مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا. تو کوئی زیادہ ہنس رہا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے. وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس پہ بات نا بھرپور طریقے سے اثر کر رہی ہوتی ہے, تو اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے کہ یار کم از کم یہ دلچسپی سے سن رہے ہیں. اور جو ایسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہوں نا, نہ رونے کی بات پہ نہ رو رہا ہے, نہ ہنسنے کی بات پہ ہنس رہا ہے, تو آدمی کہتا ہے تمہیں بیان سننے کے لیے ضرورت کیا تھی آنے کی یار, ضرورت کیا تھی آنے کی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا 2 ہفتے پہلے بیان کیا, خواتین شادی میں جانے سے پہلے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں. تو یہاں کوئی بیٹھ کے زور سے کسی کو ہنسی آئی, تو وہ میں اپنے بیان میں نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا, ایک آدمی نے اس پہ لکھا میں جو ہے نا ہنس کے لیٹ گیا زمین پہ. تو ہنسنے کی بات پہ ہنسے, رونے کی بات پہ روئے. اور یہاں کوئی ہم ہنسانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں, یہ تو ایک اصل جو پیغام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. اگر یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو پھر تو بھائی یہ کوئی کامیڈی شو زیادہ دیکھ لو, اس میں زیادہ ہنسی آتی ہے انسان کو. کوئی مزاحیہ فلم دیکھ لو جا کے.
تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا, یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر بات دل میں اتار دی جائے, ہلکے پھلکے انداز میں. کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے, اردو اتنی مشکل ہوتی ہے, وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ ایسا ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں, پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن, ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن. اب ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا. وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر, وہ قیمت سن کے ٹینشن, پیٹرول ڈال رہے تو اس میں ٹینشن, اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن. بیان میں پہنچنا تھا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا, تو اس کی الگ ٹینشن. تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بیچارے ٹینشن سے نا. تو میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں. میرے جب پہلے بیانات ہوا کرتے تھے, جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں, تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا, اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی, رولانے دھلانے والے, جہنم, اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام سے, لوگ بیچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں ہیں. جب سے شادی ہوئی تو پتہ چلا لوگ کتنی ٹینشن میں ہیں. اس وقت ہم بچے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشنیں ہوتی کیا ہے نا. شادی ہوئی تو بھائی یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات سمیٹوں. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں, سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں, لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے, اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آتا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے, وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں, یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی, یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق. تو معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے. اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے. اس کی پرانی تصویریں دکھائیں گی, دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بیچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا ہوا, ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں. یہ بھی لکھا ہوا تھا لوگوں نے, سچی محبت کی تو قدر, یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے, اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت, اگر یہ واقعہ سچا ہے, واقعی کوئی پاگل واگل ہوا بھی ہے, یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کر پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں, پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مجھ صاحب نے ہمارا راز فاش کر دیا. میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نکلیں؟ کہہ رہے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی پروگرام چل رہا ہے. ابھی عصر کے بعد کی بات ہے. تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی پرینک چل رہا ہے, مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے, وہ سمجھے کہ حقیقت ہے, بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا, اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکا ہوتا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو, لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکا ہے نا, یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے
کہ پبلک کو آپ دیکھو, ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی, میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں, یہ ہے تو ایکٹنگ, مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں. بھئی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ سچی مجھے, یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہوں, جیسے حکایتیں ہیں سناتے ہیں عبرت کے لیے, وہ چیونٹی کا قصہ سنا دیا, شیر والا لطیفہ سنایا تھا نا میں نے, سنا دوں دوبارہ, کہ ایک شیر جو ہے اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ قصے میں کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائیں ہم. شیر کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے لومڑی کو کارڈ بانٹے اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, کوئی گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہیں آنا چاہیے, میری انسلٹ ہوگی. جنگل میں جو اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا, اعلیٰ چیتا آ جائے, بھیڑیا آ جائے, ہاتھی آئے, اس ٹائپ کے جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں بارات میں وہ آنے چاہیے. لومڑی نے کہا فکر نہیں کریں آپ. لومڑی نے کیا کہا, فکر نہیں کریں. لومڑی نے کارڈ واٹ بانٹے, بھائی شیر کو, چیتے کو اور بڑے بڑی جو خاندانی ریچھ, ٹھیک ہے نا, اس ٹائپ کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. اب جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے, وہ بڑے اسٹائل میں ناچ رہا ہے نا, وہ بھی بارات میں شامل ہو گیا. شیر دولہا بنا ہوا غضبناک ہو رہا ہے کہ اس نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا آدمی کا شیر کی شادی میں کیا کام ہے بھائی, اس چرسی کو کس نے بلایا یہاں پہ. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لومڑی کو چھوڑوں گا نہیں. صحیح ہے نا. اس نے لومڑی کو بلایا اور بولا غضبناک ہو کر کے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں آنا چاہیے. یہ چوہے کا یہاں کیا, اور یہ ناچ کیسے رہا ہے کمبخت, یا تو چپکے سے آیا ہوتا, چلو یہی نمایاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو لومڑی نا چوہے کو گرفتار کر کے لے آئی شیر کے پاس. لومڑی چوہے کو جب لے کر آئی ہے شیر کے پاس تو شیر نے لومڑی سے کہا شرم نہیں آتی تجھے, میں جنگل کا بادشاہ, میری شادی میں تو ناچ رہا ہے, چوہا ہو کے ناچتا ہے, شرم نہیں آتی. تو اس نے کہا شیر سے, بادشاہ سلامت, زیادہ شور نہ ماریں, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی پتہ چلے گا سب شیر ہی ہوتے ہیں پہلے, یہ بات کی لائف ہے. تو یہ کہاں سے بات آئی, ہاں اب یہ قصہ سچا تھوڑی ہے بھائی, یہ سچا واقعہ تھوڑی ہے. شیر اور چوہے یہ کون سا کارڈ بٹتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا کذاب ہے. تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پہ بھی کمنٹس کیا ہوا تھا, یہ جھوٹے قصے سنا رہا ہے معاذ اللہ, ایسے فتویٰ لگایا ہوا تھا, یہ بھی جھوٹا ہے. تو حدیث کا مطلب علماء سے سمجھا کرو, خود سے فتوے نہ لگایا کرو. اس سے وہ واقعہ مراد ہے جو واقعہ جھوٹا ہو, لوگ اس کو سچا سمجھیں. واقعہ کی اسٹائل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ حکایت بنائی ہوئی ہے, فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں, کوئی مثال سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ ہنسانے کے لیے, بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں. ہاں وہ واقعہ ہو جھوٹا, لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہوں, سچا, تو اس میں دھوکہ ہے. تو ایسے ہی جو پرینک ہیں, اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک, یا کسی کی ایسی بے عزتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے, یہ بھی حرام ہے. اور چھوٹا موٹا مذاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو. آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے, لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے, تو یہ ناجائز ہے. اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر. تو میں آج حیران ہو گیا, وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں وہاں سے گزر رہا ہوں, مجھے کہنا ہٹو بھائی جلدی سے آپ لوگ, ہماری گاڑی کو نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے. کیوں نکلیں, پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو جس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. پہلے وہ پریشان ہوگا, پھر وہ اسے کہیں گے معافی مانگیں گے. تو یہ تو ڈرامہ ہے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں
قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے, بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں, اس کی فطرت بن جائیں, اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے, وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا, اس کو ثواب ملا, لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے, اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی, فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے. اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بد نظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں؟ خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب, شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملامت, دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا, آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں, تو کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہے, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا, جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ کہے گا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے, تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا کھائے گا کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی. بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں, لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں, یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے. لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو, کہ گفٹ میں لا کے دے دینا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے,
خراب اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں تو یہ اس کی علامت ہے کیا؟ یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے؟ آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, آپ چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ جاؤں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اندر کیا ہے؟ اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں مہمان, کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی یار, ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی اب سعودیہ سے نیا نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا, وہ بچے پہ کیا ہو گیا خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے, اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دیا, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا, یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں؟ عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے, برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو, سارے دن مسکرا کے بات کرنا. او بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوں گی, پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, صحیح ہے نا, انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے. صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل تو اندر سے ٹھیک کرو. اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا, یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں, پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا. بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا, اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے, تو خرید لیتے ہیں اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے. بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے, تو وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے. تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں؟ بولو نا بھائی, نہیں خریدتا کوئی بھی. میکینک کو لے کے جائیں گے, یار چیک کر بھائی, وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے, یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے, 2 آوازیں اور آ رہی ہیں. پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں. ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی, بہت تجربے. میں نے FX خریدی تھی سب سے پہلے نا 40,000 کی قسطوں پہ. ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی, وہ میری بائک چوری ہو گئی. میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں, کیوں زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو, FX پہ. تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی. ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے. اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو FX پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, گاڑی کی چھتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے ہی نہیں, بہترین گاڑی ہے. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, یار وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں, نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو, یہ سب چیزوں کو. تو اسی طرح انسان
کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وجاء ربہ بقلب سلیم، جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامت والا، یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ برائیوں سے پاک دل، ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے؟ تو دل ہونا چاہیے سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، آپ پر سلامتی، کیا مطلب؟ اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے، محفوظ رکھے. کہتے تم سلامت رہو تا قیامت رہو، کیا مطلب؟ آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت، سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے. تو وجاء ربہ بقلب سلیم، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا، تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے نا، اساتذہ کا، والدین کا احسان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے اپنی خدمت کا، جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے، بات تو تمیز سے کر لو، لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے، سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں، سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے، اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں، اندر سے کیا ہے؟ برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہوں دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے، اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امی دیکھو، بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو، بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑھا آدمی ہے یہ، عموماً سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو، یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یوں ہے، جو فلانا ہے، تو لوگ فوراً کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو کسی پہ فتویٰ نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو، تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط، وہ کہتا ہے یہ غلط. تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر فتویٰ لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا، کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف، لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے، ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے، یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نہیں، اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہیں، اور انہیں کھا بھی اگر یہ کھا لیں تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کو تو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھائی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے. اسلام میں حکم ہے کہ ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے، اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے.
تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد یا عورت لگا رہی ہو, کسی کی بات نہ سنو, بولے بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط. علیحدگی ہو گئی, آپ کہیں اور شادی کرو, اس کو بولو تم کہیں اور شادی کرو. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگانا ہے, تحقیق میں پڑھنا ہے, تو پھر دونوں طرف کے بیان سنو, اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے. جس کے پاس اپنی بات کو دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ ہے نا, بس وہ اس ذریعے کو استعمال کرے گا اور مخالف پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گا. تو خیر, تو اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو نا, خاص طور پہ تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے, جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی زوجہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی, سب سے پہلے تو والدین ہیں, پھر بیوی, پھر بچے, پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی ہے, اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے, بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار, کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے, بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے, بھائی کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا بھائی, اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو, سمجھ رہے ہو نا, قرضہ مل رہا ہے, ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے. مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا, بات کریں تمیز سے ہر ایک سے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, پیسے نکلوانے کے لیے پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. بعض دفعہ لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق کا نا, وہ تمیز سے بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے. ایکچولی مفتی صاحب دیکھیں نا, آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اتنی اچھی ہماری زندگی میں کیوں بھلا طلاق دینا چاہوں گا. آپ خود سوچیں کہ تو ان طلاقیں میں نے 3 دی, میری نیت بالکل بھی نہیں تھی طلاق کی. میں نے چاقو مارا ہے مگر میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. یہی ہوا نا, میں نے کھانا کھایا مگر میری نیت پیٹ بھرنے کی نہیں تھی. میں نے پانی پیا مگر پیاس بجھانے کی نیت نہیں تھی. میں چلا ہوں مگر چلنے کی نیت نہیں تھی. میں نے تھپڑ مارا مگر مارنے کی. تو ایسے تو کچھ بھی کرتے رہو. او بھائی نیت تو ان چیزوں میں ہوتی ہے جس میں دونوں احتمالات ہوں. جس لفظ کا مطلب ہی طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے, اس میں نیت تھوڑی ہوتی ہے. میری نیت نہیں تھی, نہ میرا کوئی جھگڑا تھا, تو میں بھلا کیوں دوں گا. میں نے کہا حیرت تو مجھے اسی پر ہو رہی ہے, جب جھگڑا بھی نہیں تھا تو کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. دینے کے بعد کہہ رہے کہ میری تو نیت بھی نہیں تھی اور ہمارا تو کوئی جھگڑا. میں بھلا, آپ مفتی صاحب خود سمجھدار ہیں, میں بھلا کیوں دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی تو یہ حیرانی کہ کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. کہہ رہے ہیں میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نہیں دی. تو بھائی تو خود ہی کہہ رہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے, کہہ رہے الفاظ کہیں مگر میں نے دی. تو یہ سب جو ہے نا, یہ اللہ کو اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی باتیں. دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں, پتلے, اور بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے, کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں. یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے میں. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, ناملوں کو. رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے. لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے پھلدرو دیکھا. کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو, ہمارے اکابر, ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں کو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں, بزرگوں میں سے ہیں. ہم علم میں, تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے, لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں. چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے رائے بند کے مقیمین میں سے ہو, چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہوں.
ये आमिलों का मंजन हर जगह बिकता है, समझते हो। तो एक फुलतरू की तरह चिपका रहता था मौलाना तारिक जमील साहब के साथ। किसी मैंने पूछा ये फुलतरू कौन है, उन्होंने कहा कि ये हजरत पे दम करता है, हजरत को वहम हो गया था मुझ पे किसी ने कुछ किया है। और ये हमारे अक्सर उलमा को वहम होता है और उनके पास एक ही दलील होती है कि जब नबी पे जादू हुआ था तो हम पे क्यों नहीं हो सकता। इम्कान की दुनिया तो बहुत वसी है। ये ऐसा ही है जब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए तो एक और वाकया क्यों नहीं हो सकता। भाई नबी पे जादू का असर हुआ था, उसमें एक हिकमत थी जो उलमा ने बयान की है। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, तो अल्लाह ने आपको बशरियत में कामिल रखा ताकि लोग बशर ही समझें आपको और जादूगर ना समझें आपको। तो अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दे दिया, वरना इतनी अंधी लगी हुई होती तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया, उमर पे क्यों नहीं हो गया, उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, अली पे क्यों नहीं हो गया रजी अल्लाह अन्हु। यहूदी यही करते रहते बैठ के सारा दिन। तो इतना नहीं खाता चल रहा ये जादूगरों का और आमिलों का। वैसे भी याद रखो मशहूर लोगों पे नजर लगने का इम्कान भी तकरीबन खत्म हो जाता है और जुन चुड़ैल भूत के असरात भी उन पे खत्म हो जाते हैं। तकरीबन नामुमकिनात में से है कि किसी मशहूर आदमी पे जिन चढ़े या जादू का असर हो। बादशाहों पे नहीं होता। फिरौन के खिलाफ हजारों जादूगर, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हजारों जादूगर थे। जब फिरौन ने धमकी दी है मैं तुम्हें हाथ पांव काट के कत्ल कर दूंगा, तो जादूगर यूं करके सांप उधर का रुख करते और सारे फिरौन पे भेज देते। वो जादू नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वो सारी रस्सियां जो अभी मूसा के मुकाबले में फेंकी वो कहां फेंक देते कि तू काट के तो देख हमारे हाथ पांव। भाई एक माहौल बनाना पड़ता है उनको। युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, उन्होंने मिसमेरिज्म किया जिससे उनको ऐसा लगा कि रस्सियां हैं, ये लाठी सांप है, हकीकत में वो सांप नहीं बनी थी। तो हमारे बड़े बड़े अकाबिर इसमें बहुत फिसल जाते हैं। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब इस पे बहुत बोला करते थे और मैंने तो जिंदगी गुजारी है इन आमिलों को जितना मैं जानता हूं। ये सारे इनके चेहरों की रौनक पे मत जाया करो। ये वही नाटक है जो मैं भी बताने वाला था। कुछ लोग गरीबों वाला ड्रेस पहन के घूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है गरीब के बच्चे हैं। उल्लू के पट्टो, तुम तमीज से जो तुम्हें अल्लाह ने जितना माल दिया उस हिसाब से लिबास पहनो ना। क्यों नाटक करते हो, पटपटियों पे घूम रहे होते हो तुम ऐसे गरीब चेहरे से, लगता है जैसे दिल चाहता है सगन। नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं गुजारते। तो अब हमारे उलमा को दिमागी काम बहुत होते हैं इनके, खूब समझ लो। फिर अल्लाह का खौफ भी होता है, तहज्जुद भी होती है, उससे थकावट होती है, परेशानी होती है, नींदें उड़ती हैं रातों की। फौरन दिमाग में कोई फुलतरू आके बोल देता है कि आप पे जादू हुआ है, मैं उतारूंगा। वो दम बम करता है, नफ्सियाती एक असर हो जाता है इंसान के, है इन कुव्वत इन्फियालिया होती है इंसान में। वो समझते हैं ये पहुंचा हुआ है। फिर इनकी बातें न सर न पैर इन आमिलों की, वो ऐसी उल्टी उठ पटांग बातें करते हैं। हमारे अकाबिर समझते हैं कि पहुंचा हुआ नहीं है, बल्कि को बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ है कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है ये, इतना पहुंचा हुआ है। तो मैं हजरत की खिदमत में गया था चंद साल पहले, शायद मेरी पहली मुलाकात थी, तो मैंने फुलतरू देखा। दोबारा गया तो भी बाद में पता चला फुलतरू है। पहली दफा में थोड़ी पता चलता है, पहली दफा में तो शायद वैसे ही बैठा हो। फिर वीडियो में देखा चिपका हुआ जा रहा है। मैंने कहा ये है कौन, किसी ने बताया हजरत का जिन उतारता है। मैंने उनके असिस्टेंट कोई शागिर्द था कोई, मैंने कहा हजरत को पैगाम पहुंचा दो, खुदा के लिए इस फुलतरू को हटाएं, ये आप पे कोई जिन नहीं है, कोई चुड़ैल, कोई भूत नहीं है। आप इतने बड़े आदमी हो तो ये हटाएं अपने आप से। लेकिन हजरत को था कि शायद कोई पहुंचा हुआ। उस फुलतरू ने इतना कैश कराया है मौलाना तारिक जमील साहब को। अब तो चूंकि बात लीक आउट हो गई है ना, नईम भट्ट साहब ने कर दी है लीक आउट, तो फुलतरू को चाहिए अब उलझे नईम भट्ट साहब से। उन्होंने लीक कर दिया, अल्लाह का बड़ा फजल है, बहादुरी वाला काम खानदानी कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता था कि स्पेसिफिक लोगों का नाम लेके उनकी बात करना बिला वजह की दुश्मनी है। कोई एक फुलतरू हो तो आदमी नाम भी लेना। ये सब फुलतरू ही होते हैं, बड़े मशहूर लोगों के साथ चिपकते हैं ये। उनके चप्पल ये उतारेंगे, बूट ये पॉलिश करेंगे, मालिशें करेंगे, और हजरत जी हजरतों को पता ही नहीं। हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुए हैं ऐसे। आमिलों को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता ना, दूसरे किस्म के फ्रॉड हुए पैसों के मामलात में। हमारे नाम को कैश करा के चंदा लेना शुरू कर दिया, इस तरह के हमारे साथ होते हैं। तो मैंने हजरत को पैगाम भिजवाया था, हजरत इसको हटाओ, ये बहुत कैश कराएगा आपको। तो किसी ने कहा क्या दलील है आपके पास, फ्रॉडी है। भाई यही दलील है कि जिन चुड़ैल भूत भगाने का काम करता है, इससे ज्यादा मजीद किसी दलील की जरूरत नहीं है, यही दलील काफी है। लेकिन नहीं हटाया हजरत ने। वो आर्मी के जनरल बोल रहे हैं कि जब मौलाना तारिक जमील साहब का चीन एक आदमी भगा रहा है, वो तो पहुंची हुई फौजी जर्नेल बिठा बिठा के ना अपनी चुड़ैले और भूतें भगवा रहे हैं उससे, उन दो टकों के लोगों से जिनके पास गुटखा खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो यही दूसरा फ्रॉडी है, वो भी मशहूर है, अभी क्या नाम लूं मैं उसका। नईम भट्ट साहब ने नाम लिया, उन्हीं का क्लिप देखें। तो मेरे क्लिप के साथ मैं एडमिन से कहूंगा नईम भट्ट साहब का क्लिप चला दे। वो भी मंजन बेच रहा है भाई, 5 रुपए उसकी जेब में नहीं होते थे, उसको कोई जानता नहीं था। हमारे उलमा ने उसको बाप बना दिया इतना बड़ा। उसके बाद वो जो फैले हैं उनकी, तो क्या उनकी कोई रिसर्च नहीं है भाई। ये जो कॉपी पेस्ट गूगल से कर करके रिसाले छापे जा रहे हैं,
آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ابے تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں, یا تو الہام ہوا ہوگا یا خواب آیا ہوگا یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ, میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے, کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار. ہم نہیں پہنچے. اور یہ دو دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم, کچھ اور کھاتے ہو تم. روزانہ زمزم پیتے ہو, کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں؟ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی, یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل, اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے, کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں, حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے, تم ساری چیزیں تم, وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے, کینسر کا علاج یہ کمبخت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے, بایاں ٹھیک ہے, دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے, ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں, میں ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا, کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, وہ یہ ٹھیک کر دیں گے, ان کے پتہ ہے, اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی, ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بگڑ گیا ہے, اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے, ہارنے کا, دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ڈرانے خواب آتے ہیں, اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی, تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا, ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے, اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے, بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی, یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق, اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا؟ یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہیں, ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے پاس نسخہ یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آگے آپ کیا کریں, نہیں بٹ سامنے نام لے لیا تو میں بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک کون کر کے دے گا؟ بولو نا. ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا, بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے کی. شوہر توجہ نہیں دیتا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے. کینسر بگڑ گیا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر ٹھیک کیسے ہوگا. بندہ زندہ ہے مر نہیں رہا, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا بولو نا کیسے. شادی ہو گئی, آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی مل جائے گا. قبض رہتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا قبض کا علاج. ایچ پائلوریا, ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا. پیشاب بار بار آتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو پیشاب نارمل لانے کا طریقہ ابکری میں آپ کو مل جائے گا. پیشاب رک گیا ہے, نارمل کھل کے آئے گا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا. شوہر نشہ کرتا ہے, چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. سمجھتے ہو, ساس قابو میں نہیں آ رہی, گھر آ کے بیٹھ گئی ہے, جا ہی نہیں رہی, ان کی کتاب میں آپ کو بھگانے کا طریقہ بولتے کیوں نہیں مل جائے گا. فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, اولاد بگڑ گئی ہے, گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی مل جائے گا. یار آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے مات کر دیا یار, او بھائی منجن ہے یار. کل کی بات بتاؤں آپ کو, مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے. یہ پکڑ دراز تو میں فارم میں آیا ہوں. نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے. کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے. اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے,
اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے. میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. اب بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے, کسی ریلائبل حکیم سے علاج کراؤ, باقاعدہ پڑھا ہوا ہو, تجربہ ہو اس کا. کسی ڈاکٹر مر گئے کہ ڈاکٹر. میں کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو, مزہ آئے گا انشاءاللہ. کل ایک خاتون, میں فون نہیں اٹھاتا, ہمارے ایک دوست نے کہا بہت ضرورت مند خاتون ہے, مفتی صاحب کائنڈلی ان کا فون اٹھا لیں. اور میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی تھی آپ بتا دیں, بیان میں سنتی ہوں شوق سے, کوئی حرج نہیں. فون کیا, میرے بیٹی کے لیے ایک فلاں ملک سے رشتہ آیا ہے, میری بیٹی کے لیے, بولو کل کی بات ہے, فلاں ملک سے رشتہ آیا. کہہ رہی ہے میں نے استخارہ نکالا, پہلے خود نکالا, 10 دفعہ کیا, کبھی کالا آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی پیلا آ رہا ہے. کنفیوز کہ میں یہ رشتے میں, کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے, میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی. کہہ رہی ہے پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے, بزرگوں سے استخارہ نکلوایا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, شادی کر لیں, چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے, میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے. پھر ہم نے فلاں ادارے اس کے مفتی سے, بزرگ سے, عالم سے استخارہ نکلوایا, بزرگ سے. انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا, بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے, تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا؟ آپ نے اس کے دوستوں سے, قریب کے لوگوں سے معلومات لی؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹو کو وہاں بھیجا تھا, وہ ریلیٹو اس کو بچپن سے جانتا ہے, اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے, اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے, باہر ملک میں, لیکن وہاں کے ماحول سے بگڑا نہیں ہے, نیک لڑکا ہے, کھاتا پیتی فیملی ہے, جمعے کی نماز اور یہ نمازیں, اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ اس کو وہ ذمہ داری لے رہے ہیں, بندہ ٹھیک. میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے, اتنی انکوائری کر لیا. کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے, فلاں بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سارے گدھے ہیں. اور وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اس اسٹائل سے بات کروں گا. دیکھو کسی کی عقیدت, جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے نا دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل مؤثر ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی کی عقیدت, جاہل کو شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولو فراڈی ہے, فراڈی, تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگے اس پہ جا کے, اس کو دماغ میں جو یہ بزرگی کا کانسیپٹ ہے نا یہ نکلے. تو میں نے کہا گدھے ہیں سارے ایک نمبر کے. میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا, ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا, فوراً ہاں کرتا. دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے. رشتے آج کل کتنے مشکل ہے یار, ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف ہی نہیں ہے نا, ہم کو لیپ ٹاپ تھوڑی کروائیں گے. یہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا, اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا, وہ بات میں پتا چلتا ہے. میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں, اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے, باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولے مفتی صاحب نے بولا تھا, تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, تحقیق کروا لی قریبی لوگوں نے. میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے, اس کے دین اخلاق, میں نے کہا پرسنالٹی بھی چیک کر لے, خالی اخلاق نہیں ہوتے. تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی پرسنالٹی, انہوں نے کہا سب سیٹ ہے, روکے کرو. نہیں میرے بھی کالا آیا تھا, اس کے بھی نیلا آیا, اس کا بھی پیلا آیا, اس کا بھی گلابی. میں نے کہا ان کو تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی. میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے ہوا تھا سارے کیا ہیں, بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے کہا گدھے ہیں یہ. کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے, دونوں کی باتیں سیم. میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈھیچو ڈھیچو کر رہا ہے اور یہ میں کر رہا ہے. وہ خاتون بیچاری نا ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی نا, بیچاری غیر اختیاری نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں نا. بزرگ نہیں تھے, نہ مولوی تھے, نہ مفتی تھے. مفتی کا لفظ تو کہیں بھی تھوپ دو, عاملوں نے, جن چڑیل بھوت بگانے والوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہوتا ہے. کون چیک کر رہا ہے کہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہ سب گدھے ہیں, کیونکہ گدھا جس علاقے کا بھی ہو اس نے ڈھیچو ڈھیچو ہی کرنا ہے. سب کی بات کیا ہوتی ہے, سیم. تو میں نے کہا بھائی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے, استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نیلا کالا پیلا گلابی, گلاب جامن اور لڈو نکلے آپ کو خواب میں. استخارہ تو دعا ہے. جس نبی نے استخارے کی دعا کا حکم دیا, دعا تو قبول ہوتی ہے نا, نظر تھوڑی آتا ہے دعا میں, کچھ مشورہ تھوڑی ہے اللہ سے. یہ جس نبی نے استخارے کا کہا, اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو ہاں کیا کرو. یہ تھوڑی کہا کہ استخارہ نکال کے نہ کر دو اس کو. میں نے کہا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہے اس لیے ان کو فکر نہیں ہے, اپنی بیٹی ہوتی. میں نے کہا یہ سارے کوئی نہیں نیلا پیلا نکالتا, کہتے ہیں یورپ کا رشتہ آیا ہے بیٹا, صحیح ہے نا, باہر ہے بندہ, اسٹیبل ہے. کراچی میں کیا پتا آج
رشتہ ہے کل ڈاکو مار کے بچی کو بیوہ کر دیں. یہاں تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. یورپ والے لوگ یہاں آتے ہیں بیویوں کو بیوہ کر کے جاتے ہیں بیچارے. تو یہاں کے حالات ایسے چل رہے ہیں. میں نے کہا بہترین. ہاں اب آگے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے, وہاں اسلامی سوسائٹی میں مسلمان جہاں زیادہ ہوں تو وہاں تربیت کا ہوتی ہے, لیکن جہاں مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں تربیت آگے اولاد کی بڑی. وہ اس پہلو پہ غور کر لیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ بھائی یہ مذہب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, لیکن پتہ نہیں کسی نے دیا کہ نہیں دیا. میں نے کہا یہ جو پھل درو آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا, یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے, یہ خود ہی بھوت کی طرح چپکا ہوا ہے, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پتہ نہیں حضرت کو کسی نے پیغام دیا یا نہیں دیا, رہ گیا. یہ مٹکے وٹکے توڑنا, سوئیاں نکلنا, یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, یہ سب دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے جادوگروں نے جو لاٹھیاں ڈالی تو مسمرزم کیا, سامنے والے کو دماغوں کو کیپچر کیا, جس سے یہ لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی. جب یہ عامل لوگ مٹکے توڑتے ہیں, اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں اور یہ انڈے گندے سڑے ہوئے نکلتے ہیں اور لگتا ہے جادو ٹوٹ گیا. کچھ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا. یا تو کوئی بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے مٹکا پھینکنے کے لیے. ایک کیس یہ بھی, یا تو مسمرزم کرتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا, ایک عامل گیا گھر میں سروے کیا. یہ سروے پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جن نہیں سونگ رہے ہوتے, یہ جن بھی نہیں سونگ رہے ہوتے, یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں کہاں کہاں سے ان کو الو بنایا جا سکتا ہے. وہ یوں ہی کر کے دیکھ رہا ہوگا ایک مٹکا یہاں سے بھی فائر کروایا جا سکتا ہے. ایک مٹکا اس عامل نے یہی کیا, گیا ان کا گھر سونگا, دیکھ رہا ہے کہ یہاں لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ. اور بولا کیا علاج ہوگا, اور اپنے 2-4 فراڈی بٹھا دیے دیوار کے چاروں طرف مٹکے لے کے سڑے ہوئے نا, اس میں سوئیاں ہوئی ہیں جو ڈرامے بازی انہوں نے کرنی ہوتی. پھر سب گھر والوں کو بٹھا دیا, یوں عمل کرتے 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 ان کو سیٹ کیا ہوا تھا. جب میں اشارہ کروں نا, چاروں نے ایک ٹائم پہ مٹکا پھینکنا ہے, یہ 4 مٹکے پھینکنا. دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں پتلے. پر بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے کیا بولو یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں. یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے میں. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. نابلوں کو رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے. لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. اور تم اس سے بڑے بے غیرت ہو جو اپنی بیویوں کے بنیان کسی کمینے کو سنگواتے ہو اور پھر بولتے ہو شیخ الحدیث ہے. یہ کسی کا باپ بھی بنیان سوکھ کے نہیں بتا سکتا اس پہ جن ہے, جادو ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے. بنیان کا جادو جن چڑیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرم نہیں آتی, تو نے میری بیوی کا بنیان مانگا کیسے ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں, چیخ چیخ کے تھک گئے یار, ہم نہیں سمجھ میں آ رہے. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت جی بھی تو, بھائی حضرت جی کو نہیں پتا یار, ہر چیز حضرت جی کو نہیں پتا ہوتی. صحیح ہے, یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. نہیں آئی اس میں جاؤ. تو نہیں بھائی صاحب کو بھائی سلام, آپ سب لوگ یہ سلوٹ کر دیں ایک دفعہ. بھائی یہ ذرا کیمرہ ان کی طرف کرو, نعیم بٹ صاحب کو سب کی طرف سے کر دے, سب کو دکھا دے یار. نعیم بٹ صاحب خوش ہو جائیں گے, بڑا خاندانی کام کیا ہے. نعیم بٹ صاحب نے جو کچھ بھی کبھی کوئی غلطیاں کی ہو ماضی میں یا مستقبل میں, میری اللہ سے دعا اللہ اگلے پچھلے سب معاف کر دے ان کی اس نیکی کے بدلے. وہ کام کیا ہے جو جگر خوش ہو گیا, سبحان اللہ. اب بس ایک کام ان کا اور رہ گیا, نعیم بٹ صاحب کا 4 شادیاں کر لیں تو جو ابھی تو جو انجانے میں گناہ ہو گئے وہ معاف ہو جائیں گے نا. تو جان کر ہوں گے اللہ امید ہے, وہ رہ گیا, وہ نہیں کرے گی. اچھا بھائی, نعیم بٹ صاحب زندہ باد, بڑا مزہ آیا یار.